السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 226، پارہ 7، سورہ المائدہ، آیت 111 تھا 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، کیا تیرا رب کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ واقعی تو نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہوں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا
اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، پھر جو اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ وہ جہانوں میں سے کسی ایک کو نہ دوں گا۔ وَإِذْ، اور جب، اوحیت، میں نے وحی کی، الی الحواریین، حواریوں کو، ان، یہ کہ، آمنو، تم ایمان لاؤ، بی، مجھ پر، وبرسولی، اور میرے رسولوں پر۔ قالو، تو انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، وشہد، اور تو گواہ رہے، بِأَنَّنَا، کہ بے شک ہم، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ اذ قال، جب کہا، الحواریون، حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حل، کیا، یستطیع، طاقت رکھتا ہے، ربو کا، تیرا رب، ان، یہ کہ، ینزل، نازل کرے، علینا، ہم پر، مائدتن، دسترخوان، من السماء، آسمان سے۔ قال، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان، اگر کنتم، ہو تم، مومنین، مومن۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی حواریون نے کہا، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان، یہ کہ، ناکلا، ہم کھائیں، منہا، اس میں سے، وتطمئن، اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا، ہمارے دل، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان، یہ کہ، قد، تحقیق، صدقتنا، تو نے سچ کہا ہم سے، ونکونا، اور ہم ہو جائیں، علیہا، اس پر، من الشاہدین، شہادت دینے والوں میں سے۔ قال، کہا، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل، تو نازل کر، علینا، ہم پر، مائدتن، دسترخوان، من السماء، آسمان سے، تکونو، ہو وہ، بن جائے، لنا، ہمارے لیے، عیدن، عید، لأولنا، ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے بعد والوں کے لیے، وآیتن، اور نشانی، من کا، تیری طرف سے، ورزقنا، اور رزق دے ہمیں، وانتا، اور تو، خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، منزلها، نازل کروں گا وہ، علیکم، تم پر، فمن، پھر جو شخص، یکفر، کفر کرے گا، بعد، یعنی اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فإنی، تو بضرور میں، اعذبہ، عذاب دوں گا اس کو، عذاباً، ایسا عذاب، لا اعذبہ، کہ نہیں میں عذاب دوں گا ویسا، احداً، کسی اور کو، من العالمین، جہان میں سے، جہانوں میں سے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ اللہ نے حواریوں کی طرف وحی کی۔ یہاں وحی بمعنی الہام کے ہے۔ وحی جو ہے وہ انبیاء اور رسل علیہ السلام پر ہوتی ہے، غیر پیغمبر، غیر نبی رسول پر وحی نہیں ہوتی۔ تو یہاں وحی بمعنی الہام کے ہے۔ جیسے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی علیہ السلام۔ تو وہاں بھی وحی بمعنی الہام کے ہے۔ نہ تو کوئی عورت نبی رسول ہو کر آئی، نہ غیر نبی کو، غیر پیغمبر کو وحی ہوتی ہے۔
تو یہاں وہی بمانا الہام کے ہے، اور الہام غیر نبی کو اولیاء کی طرف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حواریوں کی طرف وحی کی۔ یہ حواری کون ہے؟ یہ ان معنوں میں ہے کہ جن معنوں میں ہم انصار لیتے ہیں۔ انصار معنی مددگار، تو حواری کا معنی بھی انصار کے قریب ہے، یعنی مددگار، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں انصار کی طرف وحی کی، مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور آپ کو ہم اس بات پر گواہ بناتے ہیں۔ اب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک فرمائش کی۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان حواریوں نے، ان انصار نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک فرمائش اپنی ظاہر کی۔ کہا کہ آپ کا رب، یعنی جو ہمارا بھی رب ہے، کیا آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ اس سوال کا مقصد کرنے سے حواریوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، یا کہ یہ کہ ان کو اللہ کی قدرت کے اندر کوئی شک و شبہ ہے، ایسا نہیں تھا۔ وہ مومن ایماندار تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کے قادر قدیر علی کل شیء قدیر ہونے پر ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ کہ وہ عین الیقین حاصل کرنا چاہتے تھے، آنکھوں دیکھا منظر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور جناب عزیر علیہ السلام نے کہا مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے، پھر عزیر علیہ السلام کے گدے اور کھانے کا واقعہ رونما ہوا، خود ان کے اپنے فوت ہو جانے کا معاملہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے ذبح کیے اور ان کا گوشت 4 مختلف پہاڑوں پر رکھا، اور جب ان کو بلایا تو وہ اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ تو یہاں حواریوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں عین الیقین ہو جائے، آنکھوں دیکھا لائف کا ہم منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں۔ یہ مقصد ان کا نہیں تھا، یا یہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا ان کے یقین میں کوئی کمی تھی۔ یقین بھی پورا تھا، ایمان بھی پورا تھا، لیکن لائف میں ایسا منظر دیکھنا چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم یہ اپنی فرمائش اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو بھی چاہیے، چلو اس ذریعے سے ہمیں کھانے پینے کو مل جائے گا اور مزید ہمارے دلوں کو اطمینان عین الیقین ہو جائے گا، اطمینان قلب مزید زیادہ پکا اور راسخ ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، اللہ کا ڈر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو جواب میں انہوں نے کہا ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے۔ جب بات کلیئر ہو گئی تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے دعا گو ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے بھی اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی عید ہو، خوشی کا باعث بنے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو اور آپ کی طرف سے رزق کی عنایت بھی ہو۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں نہ خداوند ہیں۔ عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ عیسائی آج بھی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں اور اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی چیز ہے، یا ان کا عقیدہ تثلیث۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا اور حواریوں کے عقیدے سے یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ تھا، نہ وہ اللہ ہے، اور نہ وہ اللہ کا بیٹا تھا۔ نہ وہ اللہ تھا، نہ وہ اللہ ہے، نہ وہ اللہ کا بیٹا تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ اللہ کا بیٹا بھی نہیں اور وہ اللہ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ وہ تو ایک خود مخلوق ہے، خود ایک مجبور ہے۔ اگر حواری عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مانتے، اگر حواری عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے، یہ نہ کہتے کہ اپنے رب سے کہیے، یہ نہ کہیے کہ اپنے رب سے کہیے، بلکہ کہتے کہ تو ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے۔ تو حواریون نے کیا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے انصار نے کیا کہا، یا آسانی کے لیے سمجھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کیا کہا کہ آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہوتا، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہوتے، تو عیسائی کہتے کہ اے عیسیٰ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر، بلکہ انہوں نے کہا حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ تو اس سے عیسائی لوگوں کا رد ہوا جو یہ کہتے تھے اور ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا کہ اللہ ہے، یا تین میں تیسرا ہے، نہ وہ اللہ ہے نہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں کہ وہ اگر اللہ تھا تو اسے اللہ کو تو اللہ سے کوئی عرضی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا، اللہ کو اللہ سے کوئی عرضی کرنی ہے، اللہ نے تو جو کرنا ہے وہ فٹ سے فوراً سے کر دیتا ہے، کون ہو جا، اگلے ہی لمحے میں فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں، نہ وہ خدا ہے نہ خداوند ہے، نہ وہ خدا ہے نہ وہ خدا کے جیسا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کنواری مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ تو وہ اللہ نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ کا بندہ ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ میں تو اللہ تعالی کا بندہ ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا بندہ، اور حواریون کا بھی یہی عقیدہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کا بندہ ہے اور رسول ہے، اور یہ کہ وہ محتاج ہے، وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں اور وہ اللہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اور آج عیسائیوں نے کیا کہا اور پہلے کیا کہا کہ وہ اللہ ہے اور اللہ کا بیٹا ہے، وہ خدا ہے اور خداوند ہے، نہ وہ خدا ہے نہ وہ خدا کے جیسا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتارنے لگا ہوں، لیکن اس کے بعد جو ناشکری کرے گا تو پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ بعض مفسرین اور علماء نے لکھا کہ یہ دسترخوان اتوار کے دن اترا، کیونکہ اتوار کا دن نصرانیوں کی عید ہے، اور یہ دسترخوان اتارا گیا۔ اور اس پر پھر کچھ دیگر علماء کرام کا یہ اختلاف ہے کہ آیا وہ دسترخوان اترا یا کہ نہیں اترا۔ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کی وجہ سے آسمان سے وہ مائدہ، وہ دسترخوان اترا۔ تو یہ تھی ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ کے انعامات عیسیٰ علیہ السلام پر، اور انہی میں سے ایک یہ انعام بھی کہ حواریوں نے کہا کہ آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔